بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایسے کون سے 3 عمل ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کر رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، اس طرح پھنس جاؤ گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام کون سے ہیں؟ محترم ناظرین، ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں لمبے سفر پر گئے۔ واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک گھر دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مار رہا ہے اور ڈانٹ رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے بدبخت، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں۔ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے مصیبتوں اور پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی تھی۔ میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو آپ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کٹکھٹایا۔ وہ شخص باہر نکلا۔ دیکھ کر پتہ چلا یہ اسی شخص کا گھر ہے جو آپ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ ان کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہوئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے؟ بیوی کو کیوں رلا رہا ہے؟ اس نے کہا، یا علی رضی اللہ عنہ، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے، دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، اس نے میرے لیے زوال پیدا کیے ہیں۔ اس نے میرے لیے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ میں تو دن بدن غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے؟ کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے اور رو کر کہنے لگی، یا امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی ہوں، جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں یہ میرا شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا۔ اے امیر المومنین، میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا کہ مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا۔ اب جب بیاہ کر لے آیا ہے تو پھر مجھے تانے دینے لگا، تیرے باپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا، یہ گھر میرا، سب کچھ تو میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا؟ مجھے تانے دیتا ہے اور عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے اور مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق۔ جب یہ باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو بڑا مومن اور متقی پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، مگر جب یہ گھر آتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی جیرن بنا دی ہے۔ اب یہ مجھے مارتا ہے اور کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ اے امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا تو میرا اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ میں اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولیں یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دے دیتا ہے، پریشانیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں۔ غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو بندہ دن بدن تنگ نظر ہوتا جاتا ہے، دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آتی، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت و پریشانیاں ان کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جو غربت کا سبب بنتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی بھی بھول کر بھی نہ کرنا۔
دونوں نے پوچھا یا علی وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا ہے۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو۔ نمبر 2، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپنائے رکھنا، یہ عمل بھی قربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھے سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارتا ڈانٹتا شیطانی راستے پر چلتا ہے تو غربت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، اسی طرح سے اسلامی واقعات اور اسلامی انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔